رضی اللہ تعالی اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی وہ ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے، دعا مانگتے تھے کہ اللہ مجھے 60 ہجری آنے سے پہلے دنیا سے اٹھا لے۔ اللہ اکبر۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی۔ اور مدینہ کی گلیوں میں، مدینہ کے شہروں میں، بازاروں میں زور زور سے یہ بیان فرماتے تھے کہ اللہ 7 ہجری آنے سے پہلے مجھے دنیا سے اٹھا لے، مجھے دنیا سے اٹھا لے۔ تو لوگ اس سے پوچھتے تھے، صحابہ کرام ان سے پوچھتے تھے، کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اور ان سے کئی ہزار حدیثیں مروی ہیں، کئی ہزار حدیثوں کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ جی تو لوگ پوچھتے اے صحابی رسول آپ اس طرح دعا کیوں مانگتے ہیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ 7 ہجری سے پہلے میں دنیا سے پردہ کرنا چاہتا ہوں، انتقال کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ 7 ہجری کے بعد دنیا میں بادشاہت کام ہو جائے گی، اوباس قسم کے لونڈے نوجوان اسلام کی باغڈور سنبھالیں گے اور اسلام کو تیتر تیتر کر کے رکھیں گے۔ سنو یہ 60 ہجری، اب یہ 60 ہجری تو ہے، سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخیر وقت میں غدیر خم جب آپ نے خطبہ دیا، حجۃ الوداع میں بھی آپ نے خطبہ دیا آخری حج پر، تو جب وہاں سے چلے غدیر خم آئے، غدیر خم میں آپ نے یہ خطبہ دیا، وہاں کئی خطبہ آپ نے دیا، ایک خطبہ یہ بھی دیا تھا اور ایک جو ہے سو عرفات کے میدان میں بھی آپ نے یہ خطبہ دیا تھا کہ لوگوں میں تمہارے درمیان 2 مضبوط چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اس کو مضبوطی سے تھامے رہنا، کبھی گمراہ تم نہیں ہوگے، ایک قرآن ہے دوسرا اہل بیت۔ یہ خطبہ غدیر خم میں بھی آپ نے دیا، مگر یہاں ایک خطبہ اور دیا کہ لوگوں میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، ان قریب مجھے بھی اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلائے گا، مگر میں تمہیں بتا دوں وہاں 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کی جماعت تھی۔ سنو یہ کوئی عام مسلمانوں کے درمیان سرکار نہیں فرما رہے، مسلمان عام نہیں تھا، وہ مسلمان تھے، وہ صحابہ تھے جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا میرے صحابہ میں کسی ایک کی ابتدا کر لو کامیاب ہو جاؤ۔ آقا نے فرمایا چلو میرا بھی بلاوا آ جائے گا، میں بھی اللہ کی بارگاہ میں چلا جاؤں گا، حاضر ہو جاؤں گا، مگر میرے بعد خلافت 30 برس قائم رہے گا۔ سنو 30 برس کے بعد مملکت آ جائے گی، بادشاہت آ جائے گی۔ غائب دار رسول نے پہلے ہی بتا دیا، بے شک قربان جائیے۔ آج علم غیب مصطفیٰ پر اعتراض کرتے ہو نادانو، میرے نبی کی غیب پر ایمان لے آؤ جنتی ہو جاؤ، میرے نبی کی غیب کو دل سے مان دو، ایمان لے آؤ علم غیب نبی پر جنتی ہو جاؤ۔ میرے آقا نے فرمایا میرے بعد خلافت 30 برس رہے گی، اس کے بعد بادشاہت آئے گی۔ اب آپ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ کیا، ان کے بعد خلیفہ مسلمانوں کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 2 سال آپ امیر رہے، خلیفہ رہے، غور سے سنو 2 سال۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی مسلمانوں کے امیر ہوئے، خلیفہ ہوئے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی 10 سال مسلمانوں کے امیر ہوئے، خلیفہ ہوئے۔ 2 سال ابو بکر صدیق، ان کے زمانے میں 2 فرقے پیدا ہوئے، 2 جماعت، ایک منکرین زکات اور ایک مرتد اسلام۔ اچھا، جو نئے ایمان لائے تھے، مسلمان ہوئے تھے، نبی کے پردہ فرمانے کے بعد اہل مکہ والے، طائف والے، حنین والے یہ مرتد ہونے لگے۔
ایک جماعت ہوئی، دوسری جماعت یہ ہوئی کہ زکوٰۃ سے انکار کر دیا، اور ان دونوں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کیا ہے حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں، اور دونوں میں اللہ نے کامیابی عطا فرمائی۔ جو لوگ مرتد ہوئے تھے وہ قتل ہوئے، اور پھر مسلمان ہوئے۔ جو زکوٰۃ سے انکار کیا تھا اس میں کچھ لوگ قتل بھی ہوئے، پھر ایمان لائے اور زکوٰۃ بھی دینا شروع۔ یہ 2 سال ان کا گزرا، 10 سال عمر فاروق کا زمانہ گزرا، بڑی جاہ و جلال کے ساتھ اسلامی فتوحات ہوئے۔ ان کی شہادت کے بعد، ان کی شہادت کے بعد 12 سال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکومت، خلافت، حکومت میں خلافت، امیر المومنین رہے۔ 10 سال ان کا بڑا اطمینان سے گزرا، 2 سال بڑا خلفشار بھی گزرا۔ وقت نہیں ہے کہ میں ان پر پوری تفسیر بیان کر سکوں، کیونکہ 2 سال حضرت عثمان غنی کا جو گزرا ہے نا، بڑا پرکرد پرفتن دور گزرا۔ اسی میں جو ہے سو وہ معاملات ہوئے ہیں کہ جس کے بنیاد پر بلواجوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر ہوئے، خلیفہ ہوئے۔ جی 5 سال 4 مہینہ حضرت علی کی خلافت، امیر المومنین ہوئی۔ یہ 5 سال 4 مہینہ جنگ و جدال میں ہی حضرت علی کا گزرا۔ میں تفصیل میں نہیں آتا، چونکہ اس میں جنگ جمل بھی ہوا، جنگ صفین بھی ہوا، حضرت امیر معاویہ سے جنگ ہوئی، سیدہ حضرت بی بی عائشہ سے جنگ ہوئی ہے، جس میں حضرت ابو طلحہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی شہید ہوئے۔ اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں یہ بتا کر گزرنا چاہتا ہوں 5 سال 4 مہینہ حضرت علی کی خلافت ہوئی، 6 مہینہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ، 6 مہینہ حضرت امام حسن خلیفہ ہوئے۔ کل ہو گیا 30 برس، 30 سال ہو گیا، جوڑ لیا آپ لوگوں نے، جوڑ لیا۔ 2 سال حضرت ابوبکر، 10 سال حضرت عمر فاروق، 12 سال حضرت عثمان غنی، اور حضرت علی اور حضرت امام حسن 6 سال، کل ملا کے 30 سال ہوا۔ 30 سال کے بعد خلیفہ ہوئے حضرت امام حسن کی 16 پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، اور یہ 20 سال حکومت کی، 20 سال بادشاہت رہے، 20 سال۔ تو یہ 30 سال اور 20 سال کتنے ہو گئے؟ 50 سال۔ اور ہجرت کے 10ویں سال میں سرکار پردہ فرمائے، کل ہو گیا 60 سال، ہجرت کا 60 سال۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ 60 ہجری سے پہلے مجھے دنیا سے اٹھا لے، اور میرے آقا نے فرمایا، ایک حدیث بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اس حدیث کے راوی خود حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، تینوں مقدس حدیث میں یہ حدیث ہے۔ راوی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری سنتوں میں تبدیل کرنے والا سب سے پہلے کوئی ہوگا، وہ بنو امیہ سے ہوگا، جس کا نام یزید ہوگا، میری سنتوں کو تبدیل کرے گا۔ اور حضرت ابو ذر نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا کہ 60 ہجری کے بعد میرے اسلام میں دخل فساد پیدا کرنے کے لیے قریش کے چند نوجوان اسلام میں وہ خلفشار پیدا کرے گا جو اسلام کی تربیتر ہو جائے گا، اسلام کی تربیتر ہو جائے گا۔ حضرت ابو ذر نے فرمایا کہ میں چاہوں میں بتا سکتا ہوں اس قبیلے سے ہوگا، فلاں بھی فلاں سے ہوگا، اس کا باپ، اس کا دادا، اس کی اولادوں کا بھی نام بتا سکتا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری اس حدیث سے آتے ہیں، اور ٹھیک اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا وہ حق ہوا۔ اب دیکھو حضرت امیر معاویہ کی انتقال کے بعد یزید خلیفہ ہوا، اور جیسے ہی خلیفہ ہوا بادشاہت ہاتھ میں آئے، سب سے پہلے امام حسین سے بیٹھ کر سوال کر دیا۔ اب امام حسین کس طرح بیٹھ کرتے، کہاں حسین کہاں، اب چھوڑ دے رہے آپ کے لیے، بس اتنے پہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ میں اس کی تفصیل تو بہت آگے تک بہترین تقریر آپ کی سماعت پسند آئی۔
नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, जिक्र शोहदाए करबला, जिक्र शोहदाए करबला। तो ये अहले बैत के साथ है। अब समझ में आया अहले बैत किसे कहते हैं? अहले बैत कौन है? ये पंजतने पाक, जिनकी शान ये है कि इनकी शान में आयत तत्हीर नाज़िल हुई है। अल्लाह ने इनको पाक कर दिया। तो पाक जो कर दिया जिसे, तो नापाक आदमी के हाथ में कैसे आते हैं? मुझे बताओ। इमाम हुसैन पाक, यजीद नापाक है कि नहीं? बोलो भाई, है ना? तो तुम यजीद के मानने वाले हो कि हुसैन के मानने वाले? सब बोलो हाथ उठा के। हुसैन के मानने वाले हो? तो हुसैन पाक है कि नहीं? तो मानने वाला नापाक होगा? कैसे मानने वाले हो? स्त्रियां करके पानी भी नहीं देती, मैं हुसैन के मानने। कैसा हुसैन के मानने? हमारे मेरे हुसैन पाक है, तो मानने वाला भी तो पाक होना चाहिए। कैसा हुसैन के मानने वाले? 10 दिन या हुसैन कर दिया तो क्या समझा तुम पक्का हुसैनी हो गया? ये क्या बात? मेरा हुसैन पाक, हुसैन का नाना पाक, हुसैन के वालिद पाक, हुसैन की माँ पाक, हुसैन का खुदा पाक, उनका मानने वाला भी तो पाक होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो अब से नापाक तो नहीं रहोगे, पाक रहोगे ना, हमेशा पाक रहो। इसलिए तुम पाक वाले हो, तुम पाक वाले हो। और जो पाक वाला होता है ना, चेहरा चमकता है। बस एक बात हदीस सुना करके अपनी बात खत्म करता हूँ। आज जो है, आज हम सब मरहूम हाजी अलीमुद्दीन शाह के 40वें में आए। एक बात जानते हैं क्या होता है? जब दुनिया में कोई आदमी इंतकाल कर जाता है, सुनो गौर से सुनो, कोई आदमी जब इंतकाल करता है तो लोग सुन करके मरहूम के घर चले जाते हैं। जो चीज हाल में होता है कि नहीं होता है? अरे एक मिनट, जहाँ भी रुक जाइए, बात को थोड़ा सुनिए, दिमाग में घुसाइए। अगर कहीं से कोई आवाज आती है कि फला साहब इंतकाल कर रहे हैं, है ना, तो लोग सुनने के बाद जो है, जो जिस हाल में होता है ना, उसके घर के तरफ जाता है कि फला साहब इंतकाल कर दे, चलो जल्दी से। जाता, जाने के बाद करता क्या है? जाने के बाद सबसे पहले करता क्या है? जाने के बाद सबसे पहले यही करता, गया चेहरे पे चादर लगा हुआ, चादर हटाया, चेहरा देखता है कि बात सही कि नहीं? हमें खाली गुंडी मत ले, जबान क्या? हाँ, जो भी जाता है सबसे पहले चेहरा देखता है। क्या उसका पैर नहीं है, हाथ नहीं है? हाथ काहे नहीं देखते, पैर काहे नहीं देखते, चेहरा क्यों देखते? क्या उनको, आपको उनके चेहरे से मोहब्बत थी, बाकी और जिस्म से मोहब्बत नहीं थी? जहां भी मैयत होती है, लोग जाते हैं तो सबसे पहले उसका चेहरा देखते हैं, और चेहरा जैसे चादर हटाता है और चेहरा देखता है, वो कहता है सुभान अल्लाह, क्या चेहरे में नूर है। सुभान अल्लाह बोलो यार, है कि नहीं? जैसे चादर हटाता है, चेहरा देखता है और जबान से बेसाख्ता पुकारता है सुभान अल्लाह, कितना अच्छा चेहरा है, नूर चमक रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे अभी सोया है कि नहीं? तो चेहरे पे नूर क्यों आता है? चेहरा चमकता क्यों है? सोया हुआ जैसा क्यों लगता? आपको मालूम ऐसा क्यों होता है? और ये किसका होता है? बहुत सारे लोग आप देखे होंगे, कुछ लोग जाते हैं, चेहरा देखते हैं, जिसने जो दूर से देख लेता है पीछे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन भी नहीं पढ़ता, देख लिया बगल में आया, दिल में कहता है
چھوڑو جانے تو مرنے والا مر گیا، اب کیا اس کے بارے میں بیان کریں، جبکہ سارا بیان کر دیا، اتنا ہی اشارہ کافی ہے۔ کچھ لوگوں کا چہرہ دیکھ کر کے دیکھنے والے کا چہرہ بگڑ جاتا ہے، اب کچھ مرنے والوں کا چہرہ دیکھ کر کے بگڑا ہوا چہرہ بھی بن جاتا ہے کہ سبحان اللہ کتنا اچھا چہرہ ہے، نور چمک رہا ہے، نور چمک رہا ہے، ایسا لگ رہا جیسے کہ ابھی سویا ہوا ہے، نور چمک رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سنو حدیث سنو، اللہ تعالیٰ ہر اس مسلمان کو جو 5 وقت نمازی ہوتا ہے، نماز کے لیے وضو بناتا ہے، یہ وضو کی برکت سے موت کے وقت اس کے چہرے کو نور والا بنا دیتا ہے، اس لیے چہرے سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہداء کربلا، مسلک اعلی حضرت، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جو ہمیشہ باوضو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ موت سے پہلے اس کے چہرے پہ نور پیدا کر دیتا ہے، جس کے ذریعے سے چہرہ چمکتا۔ اور حدیث سنو، کل روز قیامت میں جو ہمیشہ باوضو رہتا ہے اس کا چہرہ ایسا چمکے گا، اور اس کے سر پر اللہ تعالیٰ ایسا تاج پہنا دے گا جس کی چمک سے پورے میدان محشر کو، حشر کے میدان کو چکا چوند کر دے گا۔ دیکھنے والا پوچھے گا یہ کون بندہ ہے جس کے سر پر نورانی تاج ہے، چہرہ چمک رہا ہے؟ فرشتے کہیں گے یہ وہ آدمی ہے، یہ وہ شخص ہے کہ دنیا میں ہمیشہ وضو بنتے رہتا تھا، نمازی تھا، نماز سے پہلے وضو بناتا تھا، یہ وضو کی برکت سے اللہ نے ان کو یہ نور عطا فرمایا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔ نعرہ تکبیر،